غدیر ایک ایسی حقیقت ہے جس نے عالم غیب سے اس عالم ملک میں اس روئے زمین پہ ظہور کیا ہے تاکہ بندگان خدا کے لیے ایک رابطہ ہو، ایک حلقہ اتصال ہو عالم غیب کے ساتھ، اور ایک واسطہ فیض الہی ہو بندگان خدا کے لیے عالم غیب سے کہ وہ فیض پائیں، اور مشیت الہی یہ ہے کہ یہ واسطہ فیض اور یہ حلقہ اتصال تا قیامت جاری رہے۔ لہذا غدیر تا قیامت ہے، یہ چند مہینوں یا چند سالوں کے لیے نہیں، تا قیامت ہے۔ غدیر کو فراموش کرنے کی وجہ سے ٹھیک غدیر کے 70 دنوں کے بعد سقیفہ وجود میں آیا، اور غدیر کو فراموش کرنے کی وجہ سے سقیفہ کے وجود میں آنے کے بعد فاطمیہ رونما ہوا، جہاں خانہ عصمت کو، خانہ رسالت کو، خانہ امامت کو، خانہ خلافت کو جلا دیا گیا، اور غدیر کو فراموش کرنے کی وجہ سے کربلا کا حادثہ رونما ہوا، غدیر کو فراموش کرنے کی وجہ سے سر آغا ابا عبداللہ الحسین کو نیزے پہ چڑھایا گیا۔ تو لہٰذا غدیر کو فراموش نہ کریں، غدیر اہمیت کا حامل ایک مسئلہ ہے، ہماری سراسر زندگی سے غدیر وابستہ ہے۔ جس نے غدیر کو سمجھا ہے، جس شیعہ نے غدیر کو سمجھا ہے، اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اہل تولا ہے اور اہل رحمت و رأفت و مہربانی ہے، یعنی وہ جو محبت اس آقا امیر المؤمنین سے ہے، اس محبت کو وہ شیعیان آقا امیر المؤمنین پہ نچھاور کر دے گا، یہ ایک نشانی ہے۔ تو آج اور اس سال آپ نے دیکھا کہ یہاں کے آپ کے علماء اور آپ کے جو متدین نوجوان ہیں، ان کے توسط سے دسترخوان غدیر کا اہتمام کیا گیا ہے، تبلیغ غدیر کا اہتمام کیا گیا ہے، بہت سارے مؤمنین نے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، اور کوشش یہ کی جائے کہ اس دسترخوان غدیر سے کثرت سے اور زیادہ سے زیادہ جو فقراء یہ شیعہ ہیں وہ استفادہ کریں۔ حتماً جو شیعہ فقراء یہاں آپ کے دسترخوان پہ نہیں آ سکتے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کے گھروں تک غدیر کا کھانا جائے اور برکات دسترخوان غدیر ان کے گھروں تک پہنچے، اور وہ جو مخیر حضرات ہیں، وہ جو صاحب حیثیت ہیں، وہ جو کچھ دے سکتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ بڑھ چڑھ کر اس دسترخوان غدیر کو بارونق سے بارونق تر بنانے کے لیے، بابرکت سے بابرکت تر بنانے کے لیے، اور جس قدر اسے وسعت دے سکتے ہیں وسعت دینے کے لیے بھرپور اپنا حصہ ڈالیں، اور کوشش یہ ہو کہ اس وسیع و عریض دسترخوان غدیر سے پیغام غدیر لے کر جائیں، محرم محبت غدیر یہاں سے لے کر جائیں۔ انشاءاللہ العزیز خداوند متعال ہم سب سے اس غدیر کے سلسلے میں جو کچھ ہم سے ہو سکا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا میرا مولا ویسا کوئی نہیں۔